تھوڑا اور سیٹ ارمان تھا پہناؤنگی وہ شاخ شہانی، ارمان تھا پہناؤنگی وہ شاخ شہانی، افسوس کے رسائی نہ تجھے کوئی جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یاد سے کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل بھر ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بھر
ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر تم ہی چیخیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو ارے تم ہی چیخیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ارے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ارے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ارے کہتی تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر اللہم صلی علی محمد والے اللہم صلی علی محمد شمسنی اور یہ تیور یہ شجاعت کی ترنگ دن ہے جینے کے مگر دین پہ مرنے کی امنگ کھیل ہیں ان کے لیے کفر کی اولاد سے جنگ ان کی شمشیر سے ہے سیف علی کے سب رنگ عازم جنگ جو ہوں حیدر کفتر کی طرح توڑ دے یہ ترے کوفہ ترے خیبر کی طرح اپنی خوبوں میں یہ باپ کی عظمت کا چلن مثل عباس علی شاہ کی نصرت کا چلن وہی کسبل وہی دادا کی شجاعت کا چلن ابو طالب کی طرح حق کی حمایت کا چلن حرب کا ذکر ہو ماہر فن لگنے لگے سر پہ امامہ جو رکھنے تو حسن لگنے لگے جب چاہی رضا مرنے کی قاسم نے چچا سے بیت آیا لہو دیدے شاہ شہدا سے ارشاد بھتیجے کو کیا فرق حیا سے کوثر پہ گئے بھانجے دونوں میرے پیاسے تم اور بھی بے کس مجھے اب کرتے ہو قاسم اس وقت میں کیا علم طلب کرتے ہو قاسم حافظ تو ہے ہر بندے کا اللہ تعالی برباد تیرے باپ کے میں نے تجھے پالا تو نے میرے سائے کے تلے ہوش سنبھالا اب تک کبھی کہنا تیرا میں نے نہیں ٹالا ہے مجھ کو محبت جو برادر سے زیادہ سمجھا میں تجھے عابد و اکبر سے زیادہ جب اٹھ گیا سر پر سے تیرے باپ کا سایہ چھاتی پہ کئی سال تجھے میں نے سلایا جب تو 6 برس کا ہوا مکتب میں بٹھایا اے ابن حسن میں نے تجھے آپ پڑھایا کو علم کا ورثہ تھا ملا تجھ کو پدر سے ہوشیار ہوا تو میری توبت کے اثر سے
اکبر نے کوئی چیز اگر مجھ سے طلب کی، پہلا دیا اس کو جو بہم مجھ کو نہ پہنچی۔ واللہ کہ جس چیز پہ الفت ہوئی تیری، جس طور میسر ہوئی وہ تجھ کو منگا دی۔ بس پاس کسی کا ہے مجھے اے ماہ جبی ہے، تو دل میں نہ سمجھے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ قامت گلے مراد حسن پر خزاں کی ہے، رخصت حرم سے قاسم گنشا دہاں کی ہے۔ منظور دل کو سیر ریاض جنا کی ہے، ہر سم گھوم خیمے میں آہو خدا کی ہے۔ صحرا کے سر پہ باندھے ہیں سر ہی کٹاتے ہیں، دولہا ابھی بنے ہیں ابھی مرنے جاتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ماہ محرم آمد و شد دل یا فرض عین، ماہ محرم آمد و شد دل یا فرض عین، دنیا میں خون بیاض بدے تشنہ حسین۔ عالم میں جو نور شہد اولاق نہ ہوتا، پھر کوئی جہاں میں تہ اخلاق نہ ہوتا۔ زینب نے عزادار سے بیدار کر دیا، اترے ہمیں حسین نے وفادار کر دیا۔ کربو بلا سے کوفہ دربار شام تک، زینب نے ہر ضمیر کو بیدار کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیدار کر کے شاہ نے ان کے ضمیر کو، جنت کا شاہ نے اسے حقدار کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان لایا اللہ نہ لا سکے گا کوئی حشر تک جواب، عباس کی وفاؤں میں حد پار کر دیا۔ ابن علی نے نسل کا بیزے کے جائزہ، امراہی یزید کو فنکار کر دیا۔ عابد کو حق میں فوق سلاسل میں دیکھ کر، صبر و رضا کا بحر میں شہکار کر دیا۔ فضلہ لیا حسین کا فوجے یزید سے، مختار نے رحیم کو فنار کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی گلے حسین سے وابستہ ہو گیا، اس کو خدا نے خلد کا حقدار کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بعد رسول سب کی اسلام کی حیات، اسلام کو حسین نے زندہ آباد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا جعفر، اللہ نے جنت سے پری پار کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد زندگی میں کچھ نہ کچھ مقصد رہتا ہے، مقصد کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں اپنی زندگی کے، اور 2 سال ہونے کو آئے ہیں اس وبا جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور ہم زندہ ہیں، یہ معجزہ ہے۔ یار مجھ سے سماعت کرنا تھا انہیں حالاتوں پہ کہ مجھ کو دنیا کی وباؤں کا کوئی خوف، مجھ کو دنیا کی وباؤں کا کوئی خوف نہیں، صرف شبیر کے ماتم کے لیے زندہ ہے، صرف شبیر کے ماتم کے لیے زندہ ہے۔ موت تو دیکھ رہی ہے مجھے ہر دم، لیکن موت تو دیکھ رہی ہے مجھے ہر دم، لیکن موت تو دیکھ رہی ہے مجھے ہر دم، لیکن اس برس بس محرم کے لیے زندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بس محرم کے لیے زندہ ہے۔ مجھ کو دنیا کی وباؤں کا کوئی خوف نہیں، مجھ کو دنیا کی وباؤں کا کوئی خوف نہیں، صرف شبیر کے ماتم کے لیے زندہ ہوں، صرف
शब्बीर के मातम के लिए जिंदा हूँ, मौत तो देख रही है मुझे हरदम, लेकिन मौत तो देख रही है मुझे हरदम, लेकिन बस इस बरस भी मुहर्रम के लिए जिंदा हूँ, बस इस बरस भी मुहर्रम के लिए जिंदा हूँ। और दिन ढला, शाम हुई, समझ फरमाए कि दिन ढला, शाम हुई, मुझको घर जाने दो। दिन ढला, शाम हुई, मुझको घर जाने दो, मुझे मिलना है, मुझको मर जाने दो। मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक आवाज बुलंद सलवार। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد كان معراج سفره والبراق مركبه ومنزله كعب قوسين أو أدنى، وسدرة المنتهى مقامه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، ماتمداران سرکار سید الشہداء، جیسا کہ مسلسل پہلی تاریخ سے امام حسین کے سلسلے سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اور بلکہ 30 تاریخ سے مجلس ہو رہی ہے، اور یہ مجلس آج 7ویں مجلس ہے، جسے خطاب کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں انجمن حسینی شیعہ اثنا عشری جماعت کا کہ انہوں نے ذکر امام حسین کے لیے زمینہ فراہم کیا، اور جو بھی اس سے وابستہ ہیں، چاہے اس کے سرپرست ہوں، صدر ہوں، جو بھی ممبران ہوں اس کے، اور جو بھی مجلس کر رہے ہیں بانیان مجلس، جنہوں نے جیسے بھی خدمت کی ہے، دامے درہمے قدمے سہولے پالنے والے، ان سب کی خدمت کو قبول فرما، اور ان سب کے جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ حضرات بآواز بلند نعرہ سلوات. محترم سامعین کرام، جیسا کہ گفتگو امامت قرآن کے آئینے میں
اور اہل بیت اور قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور 7ویں مجلس آج خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر چیز اور لوگوں کے لیے نقیض ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے، اس میں وہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جب وہی چیز اللہ کے لیے آ جاتا ہے تو سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں، سارے قوانین ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے دو ضد ہیں، ایک دن اور ایک رات، یہ دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے دوری اور نزدیکی، دور ہونا اور نزدیک ہونا، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لاجک میں، منطق میں اسے کہا جاتا ہے النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان، یہ دونوں چیزیں نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ایک ساتھ مرتفع ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ جو لاجک منطق پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، اس میں یہ نقیض کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ایک ساتھ ختم ہو سکتی ہیں۔ جب بھی ہوگی ایک چیز ہوگا، اگر دن ہے تو دن ہوگا، رات نہیں ہوگی، اور اگر رات ہے تو رات ہوگی، دن نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے لا یجتمعان ولا یرتفعان، نہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ یہ دونوں ایک ساتھ مرتفع ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو اور نہ رات ہو، تو یہ محالات میں سے ہیں۔ اسے نقیضین کہا جاتا ہے، ضد کہا جاتا ہے، ضدین کہا جاتا ہے، تناز کہا جاتا ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوری اور نزدیکی ہے، اگر جو چیز دور ہے تو وہ دور ہوگی، جو چیز نزدیک ہے تو وہ نزدیک ہوگی، نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی اور نہ ایک ساتھ رفع ہو سکتی۔ یہ قانون انسان کے لیے قانون ہے، میں جس جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا ہوں، یہ قانون انسان کے لیے قانون ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خدا کے لیے جب یہ قانون ہوتا ہے تو خدا دور اتنا ہے کہ ذہنوں میں بھی نہیں آتا، اور قریب اتنا ہے کہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شیرک سے بھی قریب ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں دور بھی ہے، نزدیک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی وقت میں خدا دور بھی ہے، نزدیک بھی ہے۔ کوئی ہے جو خدا کا تصور کر سکے کہ خدا کی شکل ایسی ہے، خدا کی صورت ایسی ہے؟ ذہن میں خدا نہیں آتا، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارے ذہن میں آ جائے گی پھر وہ خالق نہیں، تمہاری مخلوق ہوگی، اس لیے کہ تم نے اپنے ذہن میں اسے بنایا ہے۔ اور خدا لامحدود ہے، لامحدود چیز محدود میں نہیں آ سکتی۔ خدا دور اتنا ہے کہ کہتا ہے تمہارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتی، اور قریب اتنا ہے کہ کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شیرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے اسی طرح سے قرآن ہے کہ قرآن کسی بھی قوانین کی چار دیواری میں نہیں آتا، قرآن کسی قانون کے حصار میں نہیں آتا۔ جیسے کہ عربی زبان کی جو گرامر ہے، ہر دنیا کا لکھنے والا جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو پہلے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اس کی گرامر کو آگے رکھتا ہے، اس زبان کے قواعد کو، قوانین کو آگے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب کو لکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جو عربی گرامر کے قانون میں نہیں آتی، بلکہ جو قرآن کہہ دیتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے۔ جو قرآن کہہ دیتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے۔ جیسے مثال میں دوں، جہاں بہت سارے علوم ہیں وہاں ایک علم ہے جسے علم صرف کہا جاتا ہے، اس میں لفظوں پر بحث ہوتی ہے، یہ لفظ کیا ہے، کیا تھا، اس کے لفظ کا خاندان کون سا ہے، کس خاندان سے نکلا ہوا ہے، اور اس میں ایک چیز ہے اسم فاعل اور ایک چیز ہے صفت مشبہ۔ ذرا سا نازک
मंजिल है गुफ्तगू की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका नतीजा बड़ा खूबसूरत आएगा। एक चीज है इसमें फाइल, मुतवज्जो होकर सुने, एक चीज है इसमें फाइल और एक चीज है सिफत मुशब्बा। इसमें फाइल के जिसके अंदर हुदूस पाया जाता है, यानी वो चीज आज है कल नहीं होगी। जैसे आलिम, कातिब, जारिब, आरिफ, शारिब, ये क्या है? इसमें फाइल है, यानी किसी ने एक है करने वाला और जो चीज जो फेल उससे सादिर हुआ है उसे कहते हैं इसमें फाइल। जिसने कुछ किया, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो मैं होऊंगा कायल और आप होंगे सामे। मैं बोल रहा हूं, मेरे जबान से अल्फाज निकल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आप हैं सामे। कायल भी इसमें फाइल है, सामे भी इसमें फाइल है, आरिफ भी इसमें फाइल है, आतिफ भी इसमें फाइल है, आलिम भी इसमें फाइल है और जारिब भी इसमें फाइल है, कातिब भी इसमें फाइल है। तो इस तरह से इसमें फाइल है। इसके अंदर हुदूस पाया जाता है, सबूत नहीं होता इसके अंदर। अगर हमारे लिए इस्तेमाल हुआ तो वो हुदूस के मायने में इस्तेमाल होगा, अगर मखलूक के लिए इस्तेमाल होगा तो हुदूस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे आलिम, आलिम पहले से आलिम नहीं है, उसने पढ़ा, मेहनत किया और आलिम बन गया। और आलिम ये जरूरी नहीं कि सर पे अमामा हो, अबा हो, कबा हो, रिदा हो तो वो आलिम है। हर जबान का जिस शोबे का वो जानकार है उसे आलिम कहा जाता है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो या जैसे भी हो। वकील कोई पैदाइशी वकील नहीं बना, उसने मेहनत की और वो वकील बन गया। आलिम ने मेहनत की और वो आलिम बन गए। ऐसा नहीं कि हमेशा आलिम रहेंगे, नहीं हो सकता इनका इल्म खत्म हो जाए। इसके अंदर हुदूस पाया जाता है। ये चीज तवज्जो फरमाएं, ये चीज खत्म हो जाने वाली है। और आप देखें कि जो इंसान कामयाब हो जाता है, चाहे किसी भी लाइन में हो, लोग उसी को देखते हैं, लेकिन असल में उसके नीचे उसके वालिदैन की मेहनत होती है। अगर आपको कहीं पर तनावर दरख्त दिखाई दे, सरसब्ज दरख्त दिखाई दे, लहलहाता हुआ दरख्त दिखाई दे, हरा भरा, तो आप ये न सोचिए कि ये जो दरख्त हरा भरा दिखाई दे रहा है ये इसकी अपनी जात की वजह से है। ऊपर बज़ाहिर देखने में हरा भरा है, लेकिन असल में जो जड़ है इसकी ये वालिदैन। वालिदैन असल जड़ है कि जिसने इस पेड़ को हरा भरा रखा है। इसी तरह से कोई इमारत हो, आप बड़ी ऊंची ऊंची इमारत देख ले, बड़ी खूबसूरत इमारत, लेकिन बुनियाद को कोई नहीं देखता। असल में बुनियाद उसकी वालिदैन है। वालिदैन ने इतनी मेहनत किया है तब जाकर लोग उसे देख रहे हैं। यानी मालूम यह हुआ वालिदैन अपने बच्चों को ऊपर उठा देते हैं ताकि बच्चे पहचाने जाएं, खुद नीचे रहते हैं, छिपे होते हैं। वालिदैन की बड़ी अजमत है। एक रोज मस्जिद में इमाम हसन बैठे थे और मौला अली भी साथ में थे। इमाम हसन के कंधे पर मौला अली का हाथ था। अली ने हसन से सवाल किया, तवज्जो कीजिएगा, मौला अली ने हसन से सवाल किया, मेरे लाल हसन ये बताओ इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मौला हसन ने फरमाया अना, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। फिर कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कहा मैं हूं। फिर कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इमाम हसन ने फरमाया मैं हूं। मौला अली थोड़ा सा पीछे हटे और कहा कि अब बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मौला हसन ने फरमाया अंता, आप हैं। जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा शहजादे हसन वो फातह खैबर हैं, उन्होंने मरहब को मारा, उन्होंने अंतर को मारा, उनकी जुल्फिकार के सत्ते में इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई और आप कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और जब वो दूर हट गए तो आपने कहा आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हालांकि 3 मरतबा आपने कहा कि मैं ताकतवर हूँ और 1 मरतबा आपने कहा कि बाबा आप ताकतवर हैं। ये वजह क्या है? तो मौला हसन ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुमने देखा नहीं, मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर था, मेरे वालिद का हाथ मेरे कंधे पर था। तो जिस बेटे के हाथ पर फातह खैबर का हाथ हो उससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? लिहाजा मैंने 3 मरतबा कहा कि मैं ताकतवर हूँ। और जब मेरा बाबा पीछे हट गया
तो मैंने कहा कि आप ताकतवर हैं। तो वालिदैन की मेहनत होती है, और ज्यादातर वालिदा के बारे में तारीख में चीजें हैं और उनकी अहमियत और फजीलत है, उससे इनकार नहीं है कि वालिदा के बारे में यह है कि अल जन्नतो तहतल अक़दाम उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन वहीं पर वालिद के लिए कहा गया कि उसी जो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, उसी जन्नत का दरवाजा बाप है। अगर बाप राजी रहेगा तो जन्नत में दरवाजे के जरिए दाखिल हो सकेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अगर कोई आलिम बनता है या किसी भी शोबे में कोई हुनरमंद बनता है तो उसमें वालिदैन का हाथ होता है। लेकिन आलिम जो है ये हुदूसी है, सुबूती नहीं है। एक वक्त में आलिम नहीं थे, पढ़ा, आलिम हो गए, और आइंदा मालूम नहीं कि आलिम होंगे या नहीं होंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए कि हो सकता है कोई हादसा हो, याददाश्त चली जाए, सारा इल्म चला जाएगा। लेकिन ये आलिम के लिए जो इसमें फाइल होता है, इसमें सबूत नहीं पाया जाता, हुदूस पाया जाता है। पहले आलिम नहीं थे, अभी है, बाद में पता नहीं हो या आलिम ना हो, लेकिन यही लफ्ज आलिम, यही इसमें फाइल जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मैंने कहा कि कवानीन बदल जाते हैं अरबी में। अगर कुरान में और अल्लाह के लिए वो कानून आ गया तो कवानीन बदल जाते हैं। अगर यही इसमें फाइल, यही आलिम अल्लाह के लिए आ जाए तो अब ये हुदूसी नहीं होगा, खत्म हो जाने वाला नहीं होगा, बल्कि सुबूती हो जाएगा, बाकी रहने वाला हो जाएगा। यानी अल्लाह पहले भी आलिम था और अभी भी आलिम है और आने वाले वक्त में भी आलिम होगा। इसीलिए बहुत सारे मकामात पे अल्लाह ने कहा इन्नल्लाहु आलिमुल गैब व शहादा, कि अल्लाह इल्मे गैब रखता है, आलिम गैब है। और कौन है जो ये कह सके कि अल्लाह पहले आलिम नहीं था और बाद में आलिम नहीं होगा, अभी आलिम है। यानी तमाम कवानीन खत्म हो जाते हैं जब वो चीज कुरान में आ जाती है और अल्लाह के बारे में कोई चीज आ जाती है तो ग्रामर भी दम तोड़ देती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो यही कुरान जब नाजिल हुआ तो वो अरब जो अपनी जबान पर बड़ा नाश करते थे, बड़ा घमंड करते थे। अरब आज भी अपने आप को अरब कहते हैं। अरब के मायने होता है बोलने वाला, अजम के मायने होता है गूंगे के। वो अपने आप को अरब कहते हैं कि हम बोलने वाले हैं। बाकी जितने हैं पूरी दुनिया में वो सब अजम हैं, वो सब गूंगे हैं। अपनी जबान पर उन्हें बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था। अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान कुरान को भेज दिया। और अरब अपनी तलवार पे बड़ा नाज करते थे, बड़ा घमंड करते थे, बड़ा गुरूर करते थे कि जैसी हमारी तलवार है, जैसे हमारे बाजू हैं, वैसे किसी की तलवार नहीं, वैसे किसी के बाजू नहीं है। जहां जबान की बात आई तो अल्लाह ने कुरान पेश कर दिया, और जब तलवार की बात आई तो अल्लाह ने जुल्फिकार पेश कर दी। और जुल्फिकार के लिए कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, न कोई तलवार जुल्फिकार जैसी है, न कोई मर्द अली जैसा है। और कुरान के लिए कहा ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबुल मुबीन, हमने हर खुश्को तर का इल्म कुरान में रख दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कुरान के लिए अल्लाह ने कहा कि ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिल मुबीन, हमने हर खुश्को तर का इल्म किताब मुबीन में रख दिया। और दूसरी जगह सूरह यासीन में कहा अल्लाह ने कि कुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया। अब एक तरफ का हमने हर शय का इल्म कुरान मुबीन में रख दिया, दूसरी जगह सूरह यासीन में कहा हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया। यानी कुरान ऐसी किताब है जिसे किताब मुबीन कहा गया, और अहले बैत ऐसे आइम्मा है, ऐसे इमाम हैं जिन्हें इमाम मुबीन कहा गया। किताब होगी कोई और किताब, लेकिन कोई भी किताब कुरान जैसी नहीं है। लोग होंगे बहुत से इमाम, लेकिन कोई भी इमाम अली जैसा नहीं होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान और आइम्मा के बारे में कहा
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے بے شک آپ کے پاس نور بھی بھیجا اور کتاب مبین کو بھی بھیجا۔ اب مفسرین نے کہا یہاں پر نور سے مراد آل محمد ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کتاب اہل بیت سے جدا ہے اور نہ اہل بیت کتاب سے جدا ہے۔ یہ ذرا سا خوش گفتگو تھی۔ اب آپ سنیے کہ جس طرح سے قرآن کا محافظ اللہ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے اور آج بھی اس کا محافظ باقی ہے، اسی طرح سے جناب موسیٰ کے بعد لوگوں نے توریت کو جلانا شروع کر دیا، توریت کو ختم کر رہے تھے، جتنے بھی توریت کے نسخے تھے سب کو جلا رہے تھے، ختم کر رہے تھے، نیست و نابود کر رہے تھے۔ اتنے میں جناب عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے اور جناب عزیر نے ایک نسخہ توریت کا بچا کر چھپا کر رکھا تھا اور اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ فلاں مقام پر توریت کا وہ نسخہ موجود ہے اور میں جا رہا ہوں، کچھ انتظام کر کے آؤں گا تو اس کے نسخے کو دیکھ کر بہت سارے نسخے اور لکھوں گا۔ یہ کہہ کر جناب عزیر اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور جانے لگے۔ ایک بستی سے گزرے کہ جہاں پر بخت النصر نے حملہ کر دیا تھا، وہ بستی فلسطین تھی، بیت المقدس جو آج ہے اس زمانے میں بھی بیت المقدس موجود تھا، اور یہ بیت المقدس کا اپنا مقدر کہ ہر بادشاہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ آج بھی لوگ فلسطین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی بخت النصر نے جو بادشاہ تھا اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور بیت المقدس کو بالکل مسمار کر دیا، اس پوری بستی کو، بیت المقدس کو چھوڑ کر اس پوری بستی کو مسمار کر دیا اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ جتنے بھی جناب موسیٰ کے ماننے والے لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ اور جب جناب عزیر وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پالنے والے یہ بستی ایک زمانے میں بستی ہوا کرتی تھی، لیکن بخت النصر نے اسے ختم کر دیا، بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا اور بہت سے مردے بھی وہاں پڑے ہوئے تھے، ان بستیوں میں دبے ہوئے پڑے تھے۔ تو جناب عزیر نے جب دیکھا تو کہا کہ پالنے والے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مردے زندہ ہوں گے دوبارہ اور یہ بستی دوبارہ بسے گی؟ یہی سوچ کے جناب عزیر گئے۔ انہوں نے سوچا کیا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ یہ بستی بس سکے گی اور لوگ دوبارہ یہاں پر زندہ ہوں گے، رہیں گے؟ یہ سوچ کر گئے اور اپنی سواری، ان کی سواری گدھا تھا، اپنی سواری کو ایک جگہ پر رکھا اور روٹی لی، کھایا اور سوچا کہ تھوڑی دیر سو جاؤں اور اٹھوں گا پھر سفر کے لیے آمادگی کروں گا۔ تھوڑی دیر لیٹے، نیند آئی، سو گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ 100 سال گزر گئے۔ 100 سال گزر گیا، بستی پھر سے آباد ہو گئی۔ اب اگر کوئی انسان 100 سال بعد یہاں پر آئے، بستی اس دنیا میں اگر آئے تو اتنی دنیا بدل جائے گی کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اتنی روشنی، ہر طرف ٹیکنالوجی، ہر طرف ترقی، تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ جناب عزیر کی جیسے ہی آنکھ کھلی 100 سال بعد تو آواز قدرت، انہوں نے سوچا کہ شاید میں کچھ زیادہ سو گیا، دیر ہو گئی۔ آواز قدرت آئی کہ اے عزیر کم لبستہ، اے عزیر کتنے دن سوئے، کتنا سوئے؟ اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں یہ واقعہ ہے۔ آواز قدرت آئی عزیر کم لبستہ، کتنا سوئے؟ اور یہ فطرت ہے کہ جو بھی سو کے اٹھتا ہے اس سے پوچھا جائے کتنا سوئے تو ہمیشہ کم ہی بتاتا ہے۔ جناب عزیر 100 سال سو کے اٹھ گئے اور اس کے بعد جب اللہ نے پوچھا کم لبستہ، کتنا سوئے؟ جناب عزیر نے کہا لبست یومن او بعض یومن، میں سویا ایک دن یا آدھا دن۔ آواز قدرت آئی کہ اے عزیر ایک دن اور آدھا دن نہیں سوئے، لبست مئت عام، تم 100 سال سو کے اٹھے ہو۔
उन्जुर इला तामिका व शराबिका, देखो अपने खाने की तरफ, लम यतसन्ना, कि वो वैसा का वैसे ही ताजा है, व उन्जुर इला हिमारिका, और देखो अपने गधे की तरफ कि उसकी हड्डियां कैसे बिखर गई हैं। अब जनाब उज़ैर ने जो देखना शुरू किया और गधे के करीब आए, तो अब गधे के ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हुआ। जनाब उज़ैर ये मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं और देखना शुरू किया कि गोश्त चढ़ रहा है, और थोड़ी देर बाद वो गधा उठ के खड़ा हो गया। यानी मालूम ये हुआ, जो लोग ये कहते हैं कि नबी की सोहबत में थे, क्यों नहीं सुधर सकते थे, क्यों नहीं बदल सकते थे, नबी की सोहबत में रहने के बाद भी उज़ैर का गधा हमेशा गधा ही रहा। 100 साल सो के जब नबी उठे तो गधा था तो गधा ही उठा, कुछ और नहीं हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जनाब उज़ैर ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ पालने वाले कि तू हर शय पर कादिर है। कब कहा? जब 100 साल सो लिए, अपनी आंखों से देख लिया कि गधा का उसका जो है हड्डी सब अलग अलग हो गई थी और उसके ऊपर गोश्त चढ़ा, दोबारा जिंदा हो गया, तब कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू हर चीज पर कादिर है। जो लोग ये कहते हैं कि आप अली का तकाबुल आइम्मा से अली का तकाबुल अंबिया से करते हो, अंबिया वो हैं कि जिन्होंने कहा पालने वाले क्या तेरी ऐसी कुदरत है कि तू मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करके उज़ैर को दिखा दिया। तब उज़ैर ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि तू हर शय पर कादिर है, लेकिन अली वो अली है कि जिसने कहा लो कशफुल गुता मा अज़दतु यकीना, अगर मेरे सामने सारे हिजाबात हटा दिए जाएं तब भी अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे सामने से अगर सारे हिजाबात हटा दिए जाएं तब भी अली के यकीन में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। अब उज़ैर नबी अल्लाह 100 साल सोने के बाद उठे और अपने गधे पर सवार हुए, आए बस्ती में, देखा यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। जाहिर सी बात है, अभी कोई 100 साल पुराना आदमी अगर अभी बस्ती में आए उसे 100 सब बदला हुआ नजर आएगा। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचे और जब घर के करीब गए, दरवाजे पर कहा कि उज़ैर का मकान क्या यही है? तो एक ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, बिल्कुल ज़ईफ़ थी, लागर थी, असा के सहारे से आगे बढ़ी। उसने कहा कि किस उज़ैर की बात कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई उज़ैर नहीं रहता। कहा नहीं, उज़ैर का घर क्या यही है? क्या कहा कि क्या तुम उज़ैर नबी अल्लाह की तो बात नहीं कर रहे हो? कहा हाँ, मैं उज़ैर नबी अल्लाह की बात कर रहा हूँ। कहा वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो तो 100 साल पहले ही चले गए, मैं उनकी बेटी हूँ। जनाब उज़ैर ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर उनकी बेटी ने कहा कि हाँ, आपकी आवाज जो है वो मेरे बाबा की आवाज सी है, लेकिन मैं अभी भी यकीन नहीं हासिल कर पा रही हूँ और मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप नबी हैं तो दुआ कीजिए बसारत वापस आ जाए। जनाब उज़ैर ने दुआ की, उनकी बेटी की बीनाई वापस आ गई और उन्होंने अपने बाप को जब देखा तो पहचान लिया, और जब अपने बाप को पहचाना तो गिरिया करने लगी। अपने बाप को लेकर आई। अब उनके बेटे ज़ईफ हो चुके थे और ये जवान थे। अब बेटों ने कहा कि मादरे गिरामी, आप ये किसे लेकर अंदर चली आई? कहा ये कोई और नहीं, हमारे बाप, तुम्हारे बाप। कहा ये कैसे मुमकिन है? कहा ये उज़ैर नबी अल्लाह हैं, 100 साल अल्लाह के हुक्म से सोए थे और आज उठ के आए हैं। बेटों ने कहा कि अगर ये मेरे बाप हैं तो कोई निशानी बताएं। अब बाप ने निशानी बताया। बेटों ने कहा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, यही मेरे बाप हैं। अब जनाब उज़ैर ने पूछा कि क्या खबर है जिसके लिए मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ, जिस जुमले के लिए पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब जनाब उज़ैर ने पूछा कि यहाँ बस्ती के हालात क्या हैं? तो बेटों ने कहा और बेटी ने कहा कि बस्ती में सब कुछ बदल गया, तौरात खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा है। लोगों ने तौरात को जला दिया, किताब खुदा खत्म हो गई, जो मूसा के ऊपर किताब आई थी खत्म हो गई।
ابھی قرآن میں تحریف ہو رہی ہے اور تحریف ہوگی. قرآن بدلے گا اور بدلے گا. اتنا بدل جائے گا کہ جس طرح سے عزیر کے زمانے میں توریت ختم ہو گئی اور جناب عزیر نے جب پوچھا تو بیٹوں نے اور بیٹی نے کہا کہ توریت ختم ہو گیا ہے, توریت باقی نہیں ہے. تو جناب عزیر نے کہا کہ مجھے توریت یاد ہے, اس لیے کہ توریت ہمارے جد کے اوپر نازل ہوئی تھی, لہذا مجھے یاد ہے, میں توریت لکھاتا ہوں. عزیر نبی اللہ نے توریت لکھانا شروع کیا. اب جب لوگوں کے سامنے وہ توریت پیش ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی توریت ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ عزیر کی بیٹی نے کہا میرے پاس پرانے زمانے کی توریت موجود ہے جو میرے بابا نے مجھے دی تھی. اب جب وہ کتاب آئی, توریت آئی, اور اس توریت کو اس توریت سے ملایا گیا تو پوری وہی توریت تھی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے, قرآن میں عزیر کی داستان کو رکھ کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جس طرح سے پرانے زمانے میں توریت ختم ہو گئی تھی اور عزیر کے بعد توریت پھر سے وجود میں آئی, اسی طرح سے قرآن کا ایک محافظ پردے غیب میں موجود ہے. جب وہ آئے گا تو قرآن کو ساتھ لے کر آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے جہاں اللہ نے اتنی بڑی داستان جناب عزیر کی نہیں رکھی. قرآن کے حوالے سے کہا کہ جس طرح سے عزیر آئے انہیں توریت یاد تھی, وہ صاحب کتاب تھے اور ان کے گھر میں قرآن توریت نازل ہوئی تھی تو لے کر آئے. اسی طرح جب آخری امام آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے, اس لیے کہ ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن کسی قاعدے اور قوانین کے تحت نہیں آتا, اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اور عرب نے قرآن پڑھنا شروع کیا, آپ کسی کے بھی سامنے چاہے عربی پڑھا لکھا ہو یا اردو جانتا ہو یا فارسی جانتا ہو, اس کے سامنے کاغذ پہ 3 حرف لکھیے, الف, لام اور میم. اس کے سامنے اسے دیجئے اور کہیے کہ اس کو پڑھو, تو پڑھے گا علم. عربی والا بھی علم پڑھے گا, اردو والا بھی علم پڑھے گا اور فارسی والا بھی علم پڑھے گا. اور جیسے ہی عرب کے زمانے میں اس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور وہ جو قرآن دانی کا دعویٰ کرتے تھے, جیسے ہی دوسرے سورے کے پہلے لفظ پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے پڑھا علم. اب آج قدرت آئی, ٹھہرو, تم عرب بنتے ہو لیکن اسے علم نہیں پڑھا جائے گا, اسے پڑھا جائے گا الف لام میم, اسے الگ الگ پڑھا جائے گا. اب اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا, وہی الف تھا, وہی لام تھا, وہی میم تھا. جب آگے اور آیا تو اس نے سوچا کہ پہلے اللہ نے ٹوک دیا, رسول اللہ نے ٹوک دیا, تو اسے بھی الف لام میم پڑھا جائے گا. اس نے کہا الف لام میم. نبی نے فرمایا ٹھہرو, اسے الف لام میم نہیں پڑھا جائے گا, اسے پڑھا جائے گا علم نشرح لک صدرک, اسے پڑھا جائے گا علم. اب عرب پریشان ہو گیا, اس نے کہا وہاں بھی الف تھا, یہاں بھی الف ہے, وہاں بھی لام تھا, یہاں بھی لام ہے, وہاں بھی میم تھا, یہاں بھی میم ہے. وہاں الگ الگ کر کے پڑھوایا, وہاں الف لام میم کر کے پڑھوایا, اور یہاں پر جو وہی چیزیں ہیں یہاں پر علم پڑھوا رہا ہے. یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فلسفہ ہے. اللہ جسے الگ کر دیتا ہے تم اسے ملا نہیں سکتے, اور جسے ملا دیتا ہے اسے تم الگ نہیں کر سکتے. اللہ نے جسے الگ کر دیا اسے مرنے کے بعد ملا نہیں سکتے, اور جسے آئے تطہیر میں ملا دیا اسے قیامت تک جدا نہیں کر سکتے. اسے ملا نہیں سکتے, اور جسے ملا دیا اسے کبھی تم جدا نہیں کر سکتے. اہل بیت کو چادر کے اندر ملا دیا تو کوئی بھی پنجتن کو جدا نہیں کر سکتا, اور جسے جدا کر دیا اپنی بزم سے بھگا دیا تو کوئی بھی انہیں ملا نہیں سکتا. تو یہ قرآن ہے, معجزہ ہے. جب اوائل اسلام میں قرآن نازل ہوا تو ایک بستی میں ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا. اس نے
الحمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھانا شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جس کے اندر 286 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد بقر کے معنی ہوتا ہے گائے کے، گائے والی سورہ، اور فیل کے معنی ہوتا ہے ہاتھی کے، اور سورہ یہ فیل میں صرف 6 آیتیں ہیں کہ وہ آپ سنتے رہتے اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی الناقور، اس طرح کی جو آیتیں 6 آیت، اس میں اسے فیل کے معنی ہوتا ہے ہاتھی کے اور بقر کے معنی ہوتا ہے گائے کے۔ اب اس نے جو نماز پڑھنے آیا شروع میں، اب جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، الحمد کے بعد مولوی صاحب نے سورہ بقرہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ دوسرے دن دروازے سے جھانک کر اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کل تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھایا تھا، گائے چھوٹی ہوتی ہے، ہاتھی بڑی ہوتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ کل تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھایا تھا، اتنی بڑی سورہ پڑھا دیا تھا، آج کیا پڑھائیے گا؟ تو مولوی صاحب نے کہا آج سورہ فیل پڑھائیں گے۔ تو کہا جب بقرہ اتنی بڑی تھی تو فیل کتنی بڑی ہوگی؟ وہیں سے وہ چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے انسان کو بولنے کا سلیقہ ہونا چاہیے تاکہ جو انسان بھاگ رہا ہے اسے بلا سکے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا، اس کو بتایا گیا، نجومیوں نے بتایا کہ تم عنقریب مار دیے جاؤ، اور جس نجومی نے کہا کہ تم سب سے پہلے مرو گے اور تمہارے گھر والے دیر میں مریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر والے بھی مر جائیں گے اور تم بھی مر جاؤ گے، لیکن گھر والے پہلے مر جائیں گے اور تم بعد میں مرو گے۔ بادشاہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے گھر والے بھی مر جائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا، حکم دیا جلاد کو کہ لے جاؤ اس کی گردن کاٹ دو۔ اب اسے مار دیا گیا۔ دوسرے نجومی کو بلایا گیا، اور جو دوسرا نجومی تھا وہ سن چکا تھا کہ کیوں مارا۔ جیسے ہی بادشاہ نے بلایا، کہا کہ بتاؤ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ اس نے کہا تھا کہ تمہارے گھر والے بھی مر جائیں گے اور اس کے بعد تم مرو گے۔ تو اس نجومی نے پلٹ کے کہا کہ آپ دیر تک زندہ رہیے گا۔ اس نے کہا کہ آپ دیر تک زندہ رہیے گا۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے کہا کہ تم بھی مر جاؤ گے، اور اس نے کہا کہ آپ دیر تک زندہ رہیے گا۔ بات وہی ہے، لیکن کہنے کا انداز ایسا تھا کہ بادشاہ نے اسے ہیرے جواہرات عطا کیے۔ صلوات پڑھے محمد والے تو قرآن معجزہ ہے، اور جس طرح سے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے سے متصل ہے کہ نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عترتی و اہل بیتی، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان سے وابستہ ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہاں عزادارو، کل کی جو تاریخ ہے وہ 7 محرم کی تاریخ ہے۔ عزادارو، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب عزا کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ منسوب ہے شہزادہ قاسم سے، اور 7 محرم وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں قیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا۔ پانی بند نہیں ہوا ہے 7 محرم، پانی ختم ہوا ہے 7 محرم۔ پانی تو اسی وقت بند ہو گیا تھا جب فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹایا گیا۔ جب تک خیمے میں پانی موجود تھا اہل بیت پانی پی رہے تھے، اہل حرم پانی پی رہے تھے، لیکن 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں بچا۔ جب پانی پر پابندی لگ گئی ہوگی، اللہ جانے حسین کب سے پیاسے رہے ہوں گے، اللہ جانے کربلا کی مائیں کب سے پیاسی رہی ہوں گی، اس لیے کہ ہر ماں نے سوچا ہوگا کہ اگر پانی ختم ہو جائے گا تو میرے بچے کیا پئیں گے۔ لہٰذا 7 محرم وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں خیام حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں تھا۔
پانی بند نہیں، پانی ختم ہو گیا تھا. لہٰذا خیام حسینی سے آواز بلند ہونے لگی، الاتش 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 قد قتلنی. بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے. ہاں رونے کی شب ہے، گریے کی شب ہے. عزادارو یہ شب، یہ تاریخ 7 محرم منسوب ہے جناب قاسم سے. کون قاسم؟ حسن کا یتیم قاسم. کون قاسم؟ فروا کا لال قاسم. ایک مرتبہ جناب قاسم آئے اپنے چچا کی خدمت میں، دست عدد جوڑ کر کہا کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دی. حسین نے فرمایا کہ میرے لال قاسم میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ جناب قاسم اصرار کرتے رہے، امام حسین نے اجازت نہیں دی. آخر میں جناب قاسم آئے، گوشے میں بیٹھ کر رونے لگے. جب رونے لگے ادھر سے ام فروا کا گزر ہوا. جناب قاسم سے ام فروا نے کہا کہ میرے لال قاسم کیوں رو رہے ہو؟ آواز دی قاسم نے کہ چچا سے میں مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ہے. جناب فروا نے کہا کہ آخری وقت میں تمہارے باپ نے تمہارے ہاتھوں پر ایک تعویذ باندھی اور کہا تھا کہ جب قاسم پر سب سے برا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لیں گے، قاسم کی مشکلات ختم ہو جائیں. جناب قاسم نے کہا کہ اب اس سے زیادہ برا وقت قاسم کے اوپر اور کچھ نہیں کہ محمد شہید ہونے کے لیے چلے جائے اور قاسم زندہ رہے، اصغر شہید ہو جائے اور قاسم زندہ رہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، اس میں اپنے باپ کی تحریر کو دیکھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے لال قاسم جب کربلا میں میرے بھائی حسین پر برا وقت آئے تو اپنے آپ کو قربان کر دینا. جیسے ہی اس تعویذ کو لیا ہے، عجیب تھے کربلا والے، اس طرح سے موت کے پیچھے چل رہے تھے، موت ان سے بھاگ رہی تھی. جیسے ہی تعویذ کو دیکھا ہے جناب قاسم نے، جناب قاسم خوشحال ہو گئے. آئے ہیں دوڑتے ہوئے اپنے چچا کی خدمت میں، آواز دی چچا جان یہ میرے باپ کی وصیت ہے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ میرے بابا نے کہا تھا قاسم جب کربلا میں میرے بھائی پر وقت آئے تو اپنے آپ کو قربان کر دینا. جیسے ہی امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا ہے، قاسم کو کلیجے سے لگایا، اتنا روئے ہیں کہ غش کھا کر گر گئے. جب غش سے افاقہ ہوا، قاسم کو آراستہ کیا، ننھا سا امامہ قاسم کے سر پر باندھا. جناب قاسم 13 یا 14 سال کے تھے. چھوٹا سا امامہ قاسم کے سر پہ باندھا، کوئی ذرا نہیں تھی جو قاسم کے جسم پر آ سکے. عزادارو امام حسین نے تلوار دی، جناب قاسم مقتل میں آئے. مقاتل کے فقرے ہیں، جیسے ہی قاسم مقتل میں آئے، مقاتل یہ کہتے ہیں جناب قاسم کے پاؤں کے نالین کے فیتے کھلے ہوئے تھے، قسمیں کھلے ہوئے تھے. اور جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کأنہ کل قطع القمر، ایسا لگتا ہے چاند ٹوٹ کر زمین پر آ گیا. اتنے خوبصورت تھے جناب قاسم. آئے ہیں جناب قاسم، حملہ کیا ہے جناب قاسم، جنگ کرنا شروع کیا. بہت سارے دشمنان آل محمد کو فاصلے جہنم کی. ایک مرتبہ ازرق شامی نامی پہلوان آگے بڑھا. ادھر امام حسین کو خبر ہو گئی کہ ازرق شامی بہت بڑا پہلوان ہے. جناب امام حسین نے جناب فروا کو قریب بلا کر کہا کہ جائیے خیمے میں اپنے قاسم کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ قاسم کا مقابلہ حضرت شامی سے ہو گیا ہے جو بہت بڑا پہلوان ہے. بس عباس نے جیسے ہی سنا، ذوالفقار تلوار کو اٹھا کر ان کے کھڑے ہو گئے. ادھر جناب فروا نے مسلح بچھا دیا، آواز دی پالنے والے میرے قاسم کو سلام. ادھر جناب قاسم نے حملہ کیا، ازرق شامی کو واصل جہنم کیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم 14 سال کا کب تک جنگ کرتا. ایک مرتبہ پیشر سعد نے کہا وائے ہو تم پر، ارے اس طرح سے جنگ کر رہے ہو، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں، یہ علی کے پوتے ہیں، ان پر ایسے قابو نہیں پا سکتے، سب مل کر حملہ کرو. 9 لاکھ کا لشکر ایک ساتھ حملہ کرتا ہے. جناب قاسم
کہ جس کا لاشا اس کی زندگی میں پامال ہو گیا. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا, مگر ہاں قاسم کے لیے زمانہ نے کہا کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا لاشا اس کی زندگی میں پامال ہو گیا تھا. جب قاسم نے مدد کے لیے پکارا ہے, امام حسین نے حملہ کیا, غازی عباس نے حملہ کیا, اب فوج میں بھگدڑ مچ گئی, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا لاشا. جب قاسم کے جسم پر گھوڑے کی ٹانگ پڑتی تھی, قاسم آواز دیتے تھے, یا ابو ادرکنی چچا جان المدد. خدا آپ کی آواز کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا قاسم آواز دو, امام وقت پکار رہا ہے. اب جیسے ہی امام نے کہا, قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہو کر آواز دینے لگے, چچا تیرا قاسم یہاں. امام حسین قاسم کے قریب پہنچے, قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو امام حسین نے ابا کے دامن میں رکھا, ایک گٹھری کی صورت میں بنایا ہے, لے کر خیمے میں آئے ہیں. چاہنے والی بہن آگے بڑھی, جتنا رو سکتے ہیں رو لیجیے, میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. بھائی آزاد کی شب ہے, رونے کی شب ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ شہزادی جس نے کبھی سے کسی سے سوال نہیں کیا, وہ آپ کے سامنے سوالی بن کے کھڑی ہے. لاؤ ایک قطرہ آنسو دے دو میرا حسین. جناب امام حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں رکھا, لے کر خیمے میں آئے ہیں. جیسے ہی خیمے میں آئے, چاہنے والی بہن آگے بڑھی, آواز دی, بھیا آپ سب کا لاشا خیمے میں لے کر آئے ہیں, لیکن میرے قاسم کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں لے آئے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ جیسے ہی زینب نے سوال کیا, حسین نے پوچھ کے ایک گٹھری اٹھا کے رکھ دی, آواز دی, زینب یہ تیرا قاسم ہے, ام فروا کو بلاؤ. تیرا قاسم ام فروا لندن سے دولہا بن کے آ گیا. تیرے قاسم کی شادی موت کی دلہن کے ساتھ ہو گئی. جناب ام فروا آگے بڑھی, جناب قاسم کے خون کو اٹھایا, اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا. جناب زینب نے کہا, بھیا ذرا فروا کو سنبھالیے. امام حسین نے فرمایا کہ بھابھی یہ اب کیا غضب کر رہی ہے. ام فروا نے فرمایا کہ میں نے منت مانی تھی, جب میرا قاسم دولہا بنے گا تو میں اپنے بالوں میں خضاب لگاؤں گی. آج میرا قاسم رن سے دولہا بن کے آ گیا, میں اپنے بالوں میں خضاب لگا رہی ہوں. میرے قاسم کی شادی موت کی دلہن کے ساتھ. ماننے والے جو واسطہ ہے پنت پاک صلی معصومین ناسوؤں کا شہزا کا, کہ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت میں. ماننے والے جو واسطہ ہے پنت پاک صلی معصومین کا, کہ ناسوؤں کا شہزا کا ذکر حسین کا. جتنے بھی حاضرین مجلس میں جائز حاجات رکھتے ہیں, ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. ماننے والے جو واسطہ ہے پنت پاک صلی معصومین کا, آخری امام کے زمان میں تعدیل عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Ya Hussein, Ya Hussein.